بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ہمارے 5 وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب نے آپ کو پورا تفصیل بتا دیا کہ ہمارے لسٹ کے مطابق جو ہم وضع کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے مطابق، اس میں سے 2 وکیل میں اور سلمان صفدر صاحب چلے گئے۔ باقی 4 وکیل علی عمران، 7 رائی کرل صاحب، 7 فیصل چودھری صاحب، وہ تینوں بھی شامل تھے۔ اسی طرح 5 وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ ملاقات بہت ضروری ہے۔ آج بھی خان صاحب کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہمارے ملنے کے بعد بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہمارے انفارمیشن کے مطابق ابھی جاری ہے۔ ہم پہلی درخواست کرتے ہیں کہ بہت ہو گیا ہے، عدالتوں کا یہ آخری آرڈر جو لارجر بینچ ہے جس میں 35 پٹیشن ایک ساتھ کلب ہو کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ایکٹنگ چیف جسٹس نے ڈیسائیڈ کیا تھا، اس میں یہی طے ہوا تھا کہ خان صاحب کی 2 ملاقاتیں ہوگی، وکلاء کی ٹیوزڈے کو اور فیملی کو ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو ملاقات ہوگی۔ اسی طرح پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی ملاقات تھرسڈے کو ہوگی۔ ہم ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق انشاءاللہ تعالی نیاز اللہ نیازی صاحب کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کی طرف بھی جائیں گے۔ خان صاحب نے مجھے آج 6 اسٹیٹمنٹ سے دی ہے اور وہ 6 اسٹیٹمنٹ خان صاحب کی میں آپ کے گوش گزار کراتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈائیلاگ ہو رہی ہے اور ڈائیلاگ کہیں سے ہو رہی ہے اور یہ ڈیل کا کوئی نتیجے کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس کے لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائیلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں۔ میری رہائی آئین اور قانون اور پاکستان کے لا کے مطابق ہوگی۔ میں ہر قسم کی ڈیل کو رد کرتا ہوں۔ میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی مذاکرات کرے۔ میں نے اپنے لیے مذاکرات کرنے کے لیے کسی کو اعتراض نہیں کیا ہے۔ اس کے ساتھ خان صاحب نے کہا ہے کہ مائن اینڈ منرلز ایکٹ جس پہ اتنی باتیں کی جا رہی ہے، جب میرے ساتھ علی امین صاحب کی ملاقات ہوگی، جب میرے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہوگی، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم اس پہ پراگرس دیں گے۔ اس وقت تک اس کو ہم پاس نہیں کریں گے جب تک علی امین صاحب کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی خان صاحب سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ تیسری بات یہ کہ خان صاحب کہہ رہے دہشت گردی پہ مجھے بڑا افسوس ہے۔ افغانستان کے لوگ جس طریقے سے ملک سے باہر جا رہے ہیں اس سے کے پی کے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے خان صاحب کی ہدایات یہ ہے کہ کے پی حکومت، کے پی کی پروونشل اسمبلی ایک قرارداد پاس کر کے صوبائی حکومت، وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کر لے کہ ان لوگوں کے واپس جانے کی ٹائم کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے اور وہ صوبائی حکومت کو کوئی ٹائم فریم دیا جائے تاکہ وہ کر سکے تو وہ بھی افغانستان والوں سے بات کر سکے، کیونکہ افغان لوگوں سے زیادہ تر کے پی کے کا صوبہ پروونس جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم کے پی کے میں ایک صوبائی اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس کریں گے اور اس ریزولوشن کے تھرو ہم پشاور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جتنے ہمارے الیکشن پٹیشن لگی ہے اس الیکشن پٹیشن کا جلد سے جلد فیصلہ ہو۔ اس کے بعد خان صاحب نے آج ایک بار پھر سختی سے پارٹی کے لیے ایک انسٹرکشن ایشو کی ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی وہ ہدایات خان صاحب کی ہم آپ کے سامنے لے کے آ چکے تھے، آج خان صاحب نے اس کا اعادہ کیا۔ آئندہ کوئی پارٹی ورکر، پارٹی لیڈر، پارٹی کا عہدیدار کسی صورت میں دوسرے عہدیدار کے خلاف کسی بھی قسم کی سٹیٹمنٹ میڈیا پہ یا پبلک میں نہیں دے گا۔ اس کا سختی سے ممانعت ہوگی پارٹی کے، اور پارٹی میں ان سائڈ ڈسپلن ہوگی لیکن آؤٹ سائڈ کوئی بندہ بات نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہماری الائنس پہ خان صاحب نے بات کی ہے۔ الائنس کے ساتھ ہماری بات چیت کافی طول پکڑ رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے ابھی ہدایات یہی ہے کہ الائنس والوں کے ساتھ اپنی بات چیت ایکسپیڈائٹ کرے اور ہمارے سارے آپشن بشمول ہمارے احتجاج وغیرہ آن دا ٹیبل ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مختصر ایجنڈے پہ سب اکٹھا ہو، کہ رول آف لا ہو،
قانون کی بالادستی ہو، الیکشن چوری نہ ہو، عدلیہ آزاد ہو. اس پہ ہم سب پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس کے لیے ایک تحریک لائے، عمل چلائے اور پاکستان میں حقیقتاً اچھی جمہوریت اور صحیح جمہوریت اور حقیقی آزادی آ جائے. آپ سب لوگوں کا شکریہ. خان صاحب کی بہنوں کو بتا دیں. ہاں، خان صاحب کی بہنوں کا میں نے ذکر کیا کہ خان صاحب کی فیملی کو آج نہیں ملا جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، وہ بھی کورٹ کی وائلیشن ہے. اس کے لاسٹ ٹائم بھی نہیں کیا تھا، اس کے لیے بھی پٹیشن ہم فائل کریں گے. البتہ بشرا بی بی کی فیملی کو اجازت دی ہے. اس سے کو کیا جا رہا ہے؟ اس سے فیملی میں ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں ایک مزید خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اس ملاقاتوں کو کراؤ اور ہم انشاءاللہ تعالی کنٹمپٹ بھی اس پہ فائل کریں گے. انشاءاللہ بھی کرتے ہیں اور ٹی سی ایس بھی کرتے ہیں اور رجسٹری کے ذریعے بھی بھیجتے ہیں. آج ہم نے 6 وکلاء کی لیس کی میٹنگ چونکہ منگل والے دن ٹیوزڈے کو ہوتی ہے، اس میں ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، بیرسٹر سلیمان صفدر اور ہمارے کوآرڈینیٹر بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ، میں نیاز اللہ خان نیازی، ترجمان خان صاحب کے، نعیم حیدر پنجوتا اور ظہیر عباس. یہ لسٹ دی. ہمارا موقف اتنا ہے کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں رول آف لا پہ. اسی وجہ سے عدالتوں کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کے اوپر اتنا پریشر آیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی جو تحفظ ہے وہ چھین لیا گیا ہے. میرا خیال ہے جب سے جو 24/3/2025 کو آرڈر ہوا، یہ کوئی ہماری 8ویں لسٹ ہے. 8ویں لسٹ ہی وائیولیٹ ہو رہی ہے، ساری لسٹیں وائیولیٹ ہوئی. اور میں بطور ترجمان خان صاحب سے 2 ملاقاتیں کر سکا، 5 ملاقات نہیں کرائے گی. اور جو کوآرڈینیٹر ہے اس کو بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ کو وہاں روکا ہوا ہے، باہر ناکے پہ روک کے رکھا ہوا ہے، بحریہ میں ان کو روکا ہوا ہے. اور آج جو لوگ ہم ملنے گئے ہیں ہماری لسٹ میں، وہ کون گئے ہیں؟ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اور اس کے ساتھ گئے ہیں سلیمان صفدر صاحب. اور اس کے بعد ہمارے جو یہ 2 لوگ ہیں وہ لسٹ میں گئے ہیں. ہمارا صرف اتنا کنسرن ہے، میرا کنسرن ہے صرف عمران خان کی ذات. ہم نے صرف یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتانا ہے کہ جو ہم لسٹ جیل اتھارٹیز کو ہمارا کوآرڈینیٹر بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ دے رہا ہے وہ لسٹ ہم پہنچاتے ہیں، لیکن اس لسٹ کو بار بار وائیولیٹ کیا جا رہا ہے اور اسی کنٹمپٹ کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں احتجاجاً آپ کے لیے رک جاتا ہوں. میں نے کہا نہیں، کیونکہ آپ کا نام آیا ہے اندر سے، اس لسٹ میں آپ کا نام ہے، آپ جائیں. باقی جو لوگ ملتے ہیں وہ کنسرن نہیں ہے، لیکن ہمارا کنسرن یہ ہے کہ لارجر بینچ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرانا. میں عدلیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے. اور انشاءاللہ میں کل کنٹمپٹ پٹیشن فائل کروں گا اور جتنی دفعہ وائیولیشن ہوئی ہے اس وائیولیشن کو ہم ایڈریس کریں گے اور جیل اتھارٹی کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، کیونکہ جیل اتھارٹی نے وہاں کنسنٹ دی ہے. کنسنٹ دینے کے باوجود وہ لسٹ کو وائیولیٹ کریں. اور میں وہ لسٹ میڈیا سے بھی ہر ملاقات سے پہلے شیئر کر دوں. آپ کے پاس لسٹ پہنچی ہوئی ہے اور اندر وہ شخص بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جس سے پوری قوم ترس رہی ہے، جو پوری یونٹی کی نشانی ہے پورے ملک میں، جس نے 8 فروری کو ثابت کر دیا کہ اگر اسٹیٹ کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان کی ہی ذات ہے. کیونکہ آپ نے 8 فروری کا رزلٹ دیکھا کہ پورے پاکستان سے لوگوں نے بلوچستان، سندھ، پنجاب ہر جگہ سے ووٹ دیا، لیکن فارم 47 کی گورنمنٹ سن لو. آپ نے جب پی ڈی ایم کا دور بھی تھا اور آج بھی آپ ہمیشہ عدالتوں کے فیصلوں کو ہوا میں اڑایا ہے. آپ 26ویں ترمیم کر کے یہ کرنا چاہتے ہیں. بیرسٹر صاحب اس اسمبلی میں موجود تھے، کتنا رجسٹ کیا گیا کہ عدلیہ کی یہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے، بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے، بنیادی ڈھانچے کے خلاف یہ ترمیم ہے. اور عدلیہ کو باہر سے آپ نے دیکھا IMF کا مشن ملنے ہے چیف جسٹس سے کیوں ملا ہے؟ کیونکہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہاں کوئی نہ انویسٹمنٹ ہوگی نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. اور ہمارا جو لیڈر ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اس کا ایک ہی مشن ہے کہ رول آف لا پہ بلیو کرو، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. لہٰذا جو آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج آپ نے پھر ہمیں نہیں ملنے دیا، ہم اس کے خلاف کنٹمپٹ پٹیشن فائل کریں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ ان کا آرڈر ہے. ہم آزاد عدلیہ پہ یقین رکھتے ہیں اور آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا تحفظ دیا ہوا ہے اور وہ تحفظ کرنے کے لیے پوری قوم ساتھ کھڑی ہوگی. بہت شکریہ.